ایک شام دادا جی اپنے 4 پوتوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ بچوں نے اپنی شکایات پیش کیں۔ عبداللہ: دادا، عبد الرحمن ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے۔ زینب: عبداللہ، میں تو کہوں کہ عبد الرحمن کے جھوٹ کے ساتھ ساتھ رشید بھی دھوکہ دیتا ہے۔ رشید: لیکن باجی، تم ہمیشہ ہمیں معاف نہیں کرتی ہو۔ عبد الرحمن: اور تم سب انصاف پسند نہیں ہو۔ تمہارا خیال ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنی مرضی کرنا چاہیے۔ دادا جی نے بچوں کی باتیں سنیں اور مسکرائے۔ انہوں نے کہا، میرے پیارے بچوں، آج میں تمہیں ایک کہانی سناؤں گا جو ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے سبق لے کر تمہیں اپنے برے کردار کو بہتر بنانے میں مدد دے گی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کی رات آسمانوں کا سفر کیا تو یہ واقعہ بہت سے لوگوں کے لیے شک و شبہے کا باعث بنا۔ یہ اس زمانے کا ایک عجیب واقعہ تھا۔ قریش کے سرداروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا اور اسے جھوٹ قرار دیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی سے کام لیتے ہوئے اس کا جواب دیا اور اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ عبد الرحمن، کیا تم سوچ بھی سکتے ہو ایسے وقت سچ بولنے کا؟ جاؤ جا کر پورا واقعہ پڑھو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو قریش کے سرداروں نے اپنی امانتوں کو آپ کے پاس محفوظ رکھا۔ قریش کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہونے کے باوجود رکھنے دیا مانگا نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین ایماندار کے لقب سے جانتے تھے۔ رشید، ذرا سوچو، ایسی جگہ تم ہوتے تو ضرور سب لے کر بھاگ جاتے۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ مکہ مکرمہ میں کسی قسم کی خون ریزی نہ کی جائے اور معافی کا راستہ اختیار کیا جائے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے لوگوں کے سامنے آئے تو انہوں نے دشمنوں کو معاف کرنے کا اعلان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے لوگوں سے فرمایا، جاؤ، تم سب آزاد ہو۔ زینب، سوچو، تم اپنے بھائی کو تو معاف کر نہیں سکتی، دشمنوں کو کیا کرو گی؟ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے دوران قریش کے سرداروں نے حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن جب وقت آیا کہ حجر اسود کو اپنی جگہ پر نصب کیا جائے تو قریش کے مختلف قبیلوں میں اس معاملے پر تنازع کھڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ اسے یہ عزت دی جائے کہ حجر اسود کو خانہ کعبہ میں نصب کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عملی اور منصفانہ حل پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھائی اور حجر اسود کو اس پر رکھا، پھر ہر قبیلے کے ایک نمائندے کو چادر کے کنارے پکڑنے کا کہا تاکہ ہر قبیلہ اس معاملے میں شامل محسوس کرے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کیا۔ سوچو، کیا انصاف اپنی باری ہر مرتبہ پہلے لینا ہے؟ سوچو، کیا انصاف یہ تھا کہ سب خوش رہیں یا اپنی باری ہر مرتبہ پہلے لینا ہے؟ کیوں آج کل کے بچے عام طور پر سپر مین، اسپائڈر مین اور سونک دا ہیج ہاگ جیسے کرداروں سے متاثر ہوتے ہیں؟ یہ کردار ایک خیال انگیز دنیا کا حصہ ہیں جو انٹرنیٹ، ٹی وی شوز اور ویڈیو گیمز میں دکھائی دیتے ہیں۔ یہ کردار اپنی طاقتوں، خصوصیات اور مہم جوئی کی وجہ سے بچوں کے دلوں میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ کیوں آج کل کے والدین اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ بچوں کو ہمارے اصلی ہیروز کا تعارف نہیں کروا سکے؟ بچوں، تم سب فارغ وقت میں گیم کھیلنا ہی دنیا سمجھے ہو۔ تاریخ دیکھو، اصلی ہیرو ڈھونڈو، حضرت عمر، کربلا، بیبرس، صلاح الدین ایوبی اور بے شمار۔ سوچو، اگر یہ آج ہوتے تو فلسطین کا یہ حال ہو سکتا تھا؟ جاگو بچوں، پہلے ہیرو کو ڈھونڈو، پھر ویسے بنو۔ امید ہے آج سب سننے والوں نے کچھ سیکھا ہوگا۔